لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نہیں ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور وہ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور سید کائنات سید الثقلین فدا ہو ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء ما عندی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود اور سلام تو بعد ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ اور اس علاقے دی اے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ادا اجتماع اور ایدی رونق انتظامات اور علماء کرام دا اور اہل حدیث یوتھ فورس دے ورکراں دا محنت کرنا دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. مولانا محمد یونس صاحب حیدری نوجوان نے اور ماشاءاللہ
ولولہ انگیز مقرر نے اور بڑے ہی محنت کرنے والے خطیب نے یہ انہاں دی ہی کوشش اور محنت دا نتیجہ ہے۔ میرے نال متعدد مرتبہ انہاں دا بار بار رابطہ اور پھر مرکز دار الہدا لاہور دے مولوی محمد زبیر صاحب دی محنت اور کوشش، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ساڑھے ساریاں دی یہ محنت قبول فرمائے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کانفرنس میرے ذاتی مطالعہ دے مطابق اور میرے جذبات دے مطابق بلکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء دے جذبات دے مطابق مسلک اہل حدیث دے مطابق ختم نبوت دے موضوع دے اتے دلائل پیش کرنے اور انہوں ثابت کرنا یہ دی چندہ ضرورت نہیں، اس واسطے کہ جس طرح آیا لائٹ بل رہی ہے اور یہ بلن میں کوئی شبہ نہیں، یہ اتے دلائل دین دی ضرورت نہیں ہے گی کہ آ لائٹ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ سورج جدو طلوع ہوندا ہے وہ دے واسطے دلائل دین دی لوڑ نہیں ہوندی کہ سورج چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا۔ رات جدو چھا جاندی ہے تو سب نو پتا ہے کہ رات چھا گئی ہے، ہنیرا ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی ہے۔ جس طرح کے سورج دے طلوع ہونتے سورج دے غروب ہونتے دن ہوتے رات ہوتے کوئی شک اور شبہ نہیں ہوندا، اس طریقے دے نال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت سورج دی طرح چمک رہی ہے اور بالکل واضح ہے۔ کسے بندے نو جیڑا صاحب علم ہے، صاحب نظر ہے، صاحب عقل ہے، انہوں کوئی دلائل دین دی ضرورت نہیں۔ جس طرح سورج دے چڑھن وچ کوئی شک نہیں، محمد مصطفیٰ آمد مجتبی دے خاتم الانبیاء ہون وچ کوئی شک نہیں۔ لیکن صرف برکت واسطے قرآن پاک دیاں او آیات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے او فرمودات جنہ وچوں یہ بات ثابت ہوندی ہے، یا او لوگ جڑے کہ بالکل جاہل نے انہاں تک یہ پیغام پہنچان واسطے علماء کرام ایک کانفرنساں منعقد کردے نے اور دلائل دیندے نے تاکہ کسے نو اے شک نہ رہ جائے، حجت قائم ہو جائے کہ سانو کہے دسیا نہیں سی، ورنہ یہ مسئلہ اتنا باریک نہیں، یہ بالکل واضح ہے اور اے بلا خوف و خطر ہے بات جڑی ہے اے اسی اعلان کرنے ہاں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، آخری نبی نے، اور حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی تو بعد کسی بھی نبی دی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد، گج کے بولو، یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، اگر تسی سارے محبت نال درود پڑھو تے پورے لاہور دے اندر گڑگج پہ جائے۔ ہاں جی پڑھو، ہاں حضرت محمد۔ میں اپنی تقریر چے بات کیا کرنا کہ اہل حدیثو ساڑھے کول تو ہے ہی دو نے، پوجن واسطے ایک اور پچھن واسطے ایک، پوجن واسطے خدا اور پچھن واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا امام الانبیاء، ساڈا قائد، ساڈا مرشد،
ساڈا شمس الضحا، ساڈا بدر الدجا، ساڈا قمر الہدا، ساڈا خیر الورا، فخر الانبیاء اگر ہے تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس واسطے جدو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دا نام آئے تواڈے چہریاں تے رونقاں آ جان۔ اہل حدیث یوتھ فورس دے پروانیوں اور مسلک اہل حدیث دے جیالیوں، میرے دوستو اور بزرگوں، سانو تو فخر ہے کہ ساڈا امام اعظم محمد مصطفیٰ، ساڈا قائد اعظم محمد مصطفیٰ، ساڈا مرشد اعظم محمد مصطفیٰ، ساڈا فرما روا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب کسی نے توجہ دلائی ہے، فرمایا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ۔ نہیں اجے آواز نہیں آئی، دو اگے ہی لوگ تو انہوں یہ گل کہندے نے کہ جی تسی وہابی درود ہی نہیں پڑھ دے، ہاں جی اے درود دے جی منکر نے، اے درود ہی نہیں پڑھ دے، وہ آندے نے اہی تے چنگی پلی ڈنڈ پانے ہاں، انہاں دی کدے آواز ہی نہیں آئی۔ میرے دوستو کم از کم اج دی کانفرنس وچ اے ثابت کر دیو کہ اے نبی پاک دے پروانیاں دا اجتماع ہے، سید کائنات دے عاشقاں دا اجتماع ہے۔ اسی اپنا تن من دھن درود پڑھنا تو ایک ساڈا وظیفہ ہے، ساڈا وتیرہ ہے، ساڈا عقیدہ ہے، اسی تو اپنا تن من دھن محمد مصطفیٰ تو قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ اس واسطے سید کائنات دا نام آوے تو درود دی چھل آوے، حضرت محمد۔ تسی آندے ہو بھی سٹیج تو آواز نہیں آ رہی، یہ تو ان بزرگاں دا سٹیج نے پڑھ دے ہیں لیکن ایستا ایستا، لیکن ہن تو انہوں انہاں دی آواز بھی آئے گی، ہے جی۔ میں ہن دیکھنا ہے کہ پچھلے پاسوں آواز زیادہ آ رہی ہے یا سامنے آ رہی ہے، یا ادھر نبی پاک دے پروانے بہتے بیٹھے نے، یا مولوی زبیر والے پاسے عاشق رسول بیٹھے نے، کیڑے پاسوں سید کائنات دے پروانیاں دا جوش و خروش نظر آوندا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جڑے وہ کھڑے نے ساتھی، انہاں دی آواز تواڈے سارے نالوں بلند ہو جانی ہے، حضرت محمد۔ آ نکر ٹھلی جے ہے جڑی، فرما کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، اے ساریاں رونقاں، اے عظیم الشان جلوے، اے جڑے تانوں نظر آ رہے نے، اے جوش و خروش جڑا تانوں نظر آ رہا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دی تعلیم دا نتیجہ ہے، محمد مصطفیٰ دی سنت دا نتیجہ ہے، اے کتاب و سنت دا نتیجہ ہے۔ فرمایا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھنا جے میں تانوں سارے نو پورے جوش نال درود پڑھان وچ کامیاب ہو گیا تے جلسہ کامیاب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، اللہ دے نبی نے آ کے رب دا قرآن سنا کے، شاعر اخوا کے، مجنون اخوا کے، اور اپنے سر وچ مٹی پوا کے، مصیبتاں تے تکلیفاں برداشت کر کے، تے اللہ دے پیغمبر نے کی کیتا؟ فرمایا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا۔ شرک کی محفل کر دی برہم، شرک کی محفل کر دی برہم، درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، اور گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. گج کے کہہ دیو رب دا قرآن پڑھیا جائے تو کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرا پیارا پیغمبر اے تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں، اے اللہ دا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور میرا پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، یعنی آخری نبی ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائیاں، بیٹے عطا فرمائے، لیکن کدے نوٹ کیتی یہ بات کہ بیٹیاں زندہ نے لیکن بیٹے اللہ پاک نو پیارے ہو گئے. شاید اسے واسطے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم دا لفظ بولیا ہے کہ تواڈے مرداں وچوں محمد الرسول اللہ کسے دا باپ نہیں. مرد عورتاں دا نام نہیں لیا، اس واسطے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دے بیٹے اللہ نے اپنے کول بلا لے تاکہ بعد وچ جویں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے داماد نے، سید کائنات دے نواسے نے، اے قریبی رشتہ دار نے، انہاں نو لوکاں نے خدا بنا دیتا ہے. ایسا نہ ہوئے کہ نبی پاک دی اولاد زندہ رہے، آپ دے بیٹے زندہ ہون تے کتے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تو بعد کتے لوکی انہاں نو نبی نہ سمجھن لگ پے یا نبی بنا نہ دین. حضرت علی خود تو نہیں نہ بنے، لوکاں نہیں بنا دیتا ہے نا. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا پیغمبر خاتم النبیین، آخری نبی ہے. محمد الرسول اللہ تو بعد کسے نبی دی کوئی گنجائش. میرے دوستو تسی اگر اللہ پاک دا قرآن پڑھو تو رب تعالیٰ دے قرآن دے وچوں تانوں یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے انہاں دی زندگی دے اندر نبوت دے جاری رہن دے اعلان ہوندے رہے. بلکہ جدو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نازل فرمایا اما یاتینکم منی ھدی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم علیہ السلام تسی جا رہے ہو نا زمین دے اتے، تواڈے مگرے مگر میری ہدایت آئے گی، تواڈے مگرے مگر میری وحی آئے گی. میریاں فرمایا کہ میرے فرمودات آؤں گے، میرے ارشادات آؤں گے، میں اپنا دستور نازل کراں گا، میں اپنا قانون نازل کراں گا، میں اپنا ضابطہ حیات نازل کراں گا. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے مقام تے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان آیاتوں میں اللہ پاک نے تفصیل بیان کرن دا ٹائم نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی آؤں گے، میرے رسول آون گے اور میریاں کتاباں آؤں گیاں، یعنی سلسلہ جاری رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام تو اب پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے ہوتے وہی نازل فرمائی اور اس تو بعد یہ سلسلہ فرمایا جاری رہے گا. نبی آؤندے رہن گے، رسول آؤندے رہن گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دے دربار چ دعا کر رہے ہیں. جدو بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی تو جڑی دعا کیتی او دے وچوں بھی اے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اجے نبیاں دی لوڑ ہے، اجے نبیاں دا سلسلہ
جاری ہے، اجے نبی آن گے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ مسجد بن گئی ہے، بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اے اللہ ہن مسجد دی آبادی واسطے، بیت اللہ دی آبادی واسطے، اے دی مرکزیت نو قائم رکھن واسطے، اینو پوری دنیا دا منبع تے مرکز تے محور بنان واسطے، اے اللہ ہن مینوں کسے خطیب دی لوڑ ہے، ہن مینوں کسے امام دی لوڑ ہے، ہن مینوں کسے پیشوا دی لوڑ ہے، اے اللہ میں تیرے دربار وچ التجا کرنا وا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میرے اس اولاد دے وچوں انہاں دے وچوں ایک نبی مبعوث فرما۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نبی مانگ رہے نے، ابراہیم علیہ السلام نبی چونکہ نبوت جاری ہے، فرمایا یا اللہ اے بیت اللہ واسطے مینوں ایک ایسا پیغمبر عطا فرما، ایسا رسول عطا فرما، ایسا نبی عطا فرما جڑا کہ پوری دنیا دا رہبر و رہنما ہووے اور جڑا پوری دنیا دا پیشوا ہووے۔ اے اللہ مینوں ایہو جا رہبر و رہنما اے میری اولاد دے وچوں نبی عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ جدو دعا قبول ہوئی تے اللہ پاک نے اعلان کیتا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ہن انہاں دو آیتاں نوں ذرا تسی آپس وچ ملانا تے نتیجہ کڈنا۔ ابراہیم مانگ رہے نے، لیکن جدو ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی تے کیڑے الفاظ نال قبول ہوئی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ اے لوگو، اے مومنو، اللہ پاک نے تواڈے اُتے احسان جتلایا۔ آہا کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ پاک نے مومنہ اُتے احسان جتلایا۔ کس بات دا احسان جتلایا؟ کیا آسمان بنایا؟ کیا زمین بنائی؟ کیا سورج بنایا؟ کیا چاند بنایا؟ کیا ستارے بنائے؟ احسان جتلایا؟ یا یہ ساری کائنات اللہ نے ساڈے واسطے بنائی؟ کیا اللہ نے انہاں چیزاں دا احسان جتلایا ہے؟ نہیں، او احسان یاد کروایا ہے، جتلایا نہیں۔ یاد کران وچ اور جتلان وچ کی ہے فرق ہے، ایک ہے یاد کرانا، ایک ہے جتلانا۔ یاد کرایا کس طرح؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ احسان اللہ تبارک و تعالی نے یاد کروائے نے، جتلائے۔ بات سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ جتلائے نہیں بلکہ یاد کروائے نے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے، مینوں شہر مکہ دی قسم ہے۔ کنیاں قسماں اٹھائیاں بولو؟ ہاں جی تسی خرے کیڑے دھیانے لگے؟ کنیاں قسماں اٹھائیاں؟ چار۔ کنیاں؟ بھائی دوستو، مولانا عبد الباسط صاحب شیخو پوری اللہ پاک اس نوجوان دی زندگی وچ برکت فرمائے۔ ساڈے دوست، ساڈے یار، ساڈے ہم سفر حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری اللہ پاک انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ انہاں دے لخت جگر
اور انہاں دی مسند تے بیٹھن والے اللہ پاک انہاں نوں او کمیاں پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مولانا عبد الباسط کوئی گل تانوں قسم اٹھا کے کہے تے تسی کی کہو گے؟ او جی یہ گل کیویں غلط ہو سکتی ہے؟ تو مولانا ساڈے خطیب نے یہ تو اونج ہی کہن تے سانوں اعتبار ہے، لیکن انہوں نے قسم اٹھا کے کہی ہے۔ تواڈے مولانا یونس حیدری صاحب کوئی بات تانوں کہن، قسم اٹھا کے کہن، کوئی بھی ساڈا خطیب، کوئی بھی تواڈے محلے دا معزز اور کوئی بھی حاجی نمازی بندہ کوئی گل قسم اٹھا کے کہے، کیوں جی وہ گل وزنی ہوئے گی کہ نہیں؟ تے جیڑی گل اللہ 4 قسماں اٹھا کے کہے، جیڑی گل واسطے رب 4 قسماں کھائے، او گل کتنی وزنی ہوئے گی؟ فرمایا والتین، مینوں تین دی قسم، والزیتون، مینوں زیتون دی قسم، وطور سینین، مینوں طور سینا دی قسم، وہذا البلد الامین، مینوں شہر مکہ دی قسم۔ یا اللہ گل کیے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا میں 4 قسماں کھا کے اعلان کر رہا ہاں کہ پوری کائنات وچوں اگر میں سونا بنایا تے انسان بنایا، سونا بنایا تے کنوں بنایا؟ مولانا محمد حسین شیخو پوری، اللہ پاک انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ کیا خوب ترجمہ کردے نے، فرمانے نے مٹی کولوں پانی بنیوں، اوے مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوک تے جوکوں بوٹی، مڑ وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، مڑ بچہ بن کے دنیا تے آیوں تے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ بچہ بن کے دنیا تے آیوں تے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہویوں تے نہ تر سکے بن سوٹی، مڑ جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تے تیری سک گئی گردن موٹی، او دنیا تے ضائع کر لیو عارف تے رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ فرمایا اللہ پاک نے میں 4 قسماں کھا کے اعلان کرنا وا کہ پوری کائنات دے وچوں زیادہ سونا، سب تو زیادہ آلہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت والا، علم والا، شان والا بنایا تے انسان بنایا، لیکن اللہ نے اس احسان دا احسان جتلایا، اس نعمت دا احسان جتلایا، اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان کیڑی گل دا جتلایا؟ فرما کئی چیزاں ناز برداری تیری واسطے، کئی چیزاں ناز برداری تیری واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، گھوڑے پیدا کیتے نے سواری تیری واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے، اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، اور کروڑوں ود کوئی احسان کردگار دا، پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا۔ نعرہ تکبیر،
ختم نبوت، ختم نبوت۔ میرے دوستو اور بزرگو، دسنا میں یہ چاہنا وا کہ اللہ تبارک و تعالی دے کولوں ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اور محمد مصطفیٰ رب کولوں منگیا بیت اللہ دی آبادی واسطے اور اپنی اولاد دے وچوں ایک عظیم الشان پیغمبر رب کولوں منگیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے منگیا کہ نبوت جاری سی۔ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے منگیا کہ نبوت دا سلسلہ چل رہا سی، لیکن جدو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا اعلان ہو گیا، اس تو بعد جویں ابراہیم نے منگیا اور جویں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا مبشرن، فرمایا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا یاتی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر میرے بعد بھیجے گا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو خوشخبری دینے والا ہوئے گا، جو جنت دی خوشخبری دینے والا ہوئے گا، جو جہنم تو ڈرانے والا ہوئے گا، اور او دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور اس بات کی طرف اشارہ کیتا کہ نبی آ رہے نے اور آؤں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا میرے بعد نبی آؤں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ تورات پڑھ کے دیکھو، انجیل پڑھ کے دیکھو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو پوری کائنات کا پیغمبر ہوگا، جو مدینے کی جھاڑیوں سے ظاہر ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ۔ یعنی قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے تورات، اج دی تورات جن دے وچ تحریف ہو چکی ہے، جن دی اصل شکل بدل چکی ہے، او دے وچ بھی یہ اعلان موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کر رہے ہیں میرے بعد نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کر رہے ہیں میرے بعد نبی آئے گا۔ لیکن جدوں اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ آ گئے تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے سونے حبیب ہن اعلان کر دیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ اجے تک دین مکمل نہیں سی ہویا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین نامکمل سی، اس واسطے شریعت دی ضرورت سی، کتاباں دی لوڑ سی، نبیاں دی لوڑ سی، رسولاں دی لوڑ سی۔ لیکن جدو دو جگاں دا لاڑا رب دا پیارا شمس الضحیٰ بدر الدجا قمر الہدا فخر الانبیاء خیر الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آ گئے کہ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہون جدو دین مکمل ہو گیا ہے، ہون کسے نبی دی لوڑ، کسے رسول دی لوڑ، کسے کتاب دی لوڑ۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب ذرا اعلان مزید کھول کے کر دیو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے طالب علم برخوردار ساتھی ذرا کن کھڑے کرنا اور کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے، علماء تو ماشاءاللہ جان دے نے، طالب علم واسطے عرض کر رہا ذرا غور فرمانا۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا دا لفظ بھی تاکید واسطے اور ناس دے اتے الف لام داخل کر کے الناس مزید تاکید پیدا کر دیتی۔ اور ناس تو مراد کی ہے؟ ناس تو مراد بیگم کوٹ، بیگم کوٹ مراد، لاہور مراد،
پنجاب مراد پاکستان مراد نہیں، الناس فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فرمایا سارے سن لو، کالے بھی سن لو، گورے بھی سن لو، امیر بھی سن لو، غریب بھی سن لو، اپنے بھی سن لو، پرائے بھی سن لو، یار بھی سن لو، اغیار بھی سن لو، شاہ بھی سن لو، گدا بھی سن لو، یا ایھا الناس۔ یعنی اس آیت وچ اللہ پاک نے کسے علاقے نو منتخب کیتا ہے جی، کسے قوم نو مخاطب کیتا، فرمایا نہیں اے آدم دیو پترو، اے انسانوں، اے بنی نو انسان، غور نال سن لو، یا ایھا الناس، پوری دنیا آ گئی، یا ایھا دے وچ بھی الناس وچ مزید تاکید ہو گئی، لیکن اجے بھی اللہ نے بس نہیں کی تھی، یا ایھا الناس انی، یہ لفظ انی بھی تاکید ہے، لفظ انی بھی تاکید ہے، انی رسول اللہ الیکم، یہ لفظ کم جمع دی ضمیر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کتنی تاکید نال بات نو کھول کے ختم نبوت نو ثابت کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، جس آدمی دا دماغ خراب ہوئے اور جن دے وچ حسد ہوئے، بغض ہوئے، وہ تو میرے دوستو کوئی بات کہہ سکتا ہے، لیکن جو آدمی صاحب عدل ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو علم والا ہے، جو عقل والا ہے، انہوں کوئی غلط فہمی رب نے رہن دیتی۔ جو کوئی برطانیہ دا ایجنٹ ہے، جو امریکہ دا ایجنٹ ہے، جو یہودیاں دا ایجنٹ ہے، جو عیسائیاں دا ایجنٹ ہے، اور میری باتیں نوٹ کر لو، آخری باتاں جڑیاں میں ایک دو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان یا پوری دنیا دے اندر، مسلمانہ دے اندر اگر کوئی آدمی امام مہدی ہون دا دعویٰ کردا ہے، یا نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے، رسول ہون دا دعویٰ کردا ہے، اے بات پلے بن لو کہ او کوئی اے نہیں بھی انہوں مغالطہ لگ گئے یا انہوں کوئی پلیکھا لگ گئے، نا جی میں تقریر دے شروع وچ کیا ہے کہ یہ بلب بڑھ رہے نے، کوئی شک نہیں، سورج نکلے ہے، کوئی شک نہیں، رات پہ گئی ہے، کوئی شک نہیں، میں تواڈے سامنے تقریر کر رہا ہوں، عبدالعزیز راشد بول رہا ہوں، تسی دیکھ رہے ہو، کوئی دلائل دین دی لوڑ کوئی شک نہیں، ایویں محمد مصطفیٰ آمد مجتبی دی ختم نبوت دے اندر اللہ دی قسم کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت، رہبر و رہنما، کوئی شک کوئی شبہ نہیں۔ اے لوگ صرف مسلمانہ دے اندر انتشار پیدا کرنے واسطے، مسلمانہ دے اندر افتراق پیدا کرنے واسطے، مسلمانہ دے اندر گروہ بندی پیدا کرنے واسطے، مسلمانہ نو آپس وچ لڑان واسطے، مسلمانہ دی طاقت نو کمزور کرنے واسطے، اے غیر مسلمانیاں کافرانیاں اے سازشاں دا نتیجہ ہے۔ ساڑھے فیصلہ آباد دے اندر پچھلے دنوں دے اندر ایک آدمی نے امام مہدی ہون دا دعویٰ کر دیتا، حالانکہ وہ دی شکل ویکھو تے الٹی آ جاندی۔ ہاں جی میرے دوستو اور بزرگو، ایک آدمی امام مہدی ہون دا دعویٰ کردا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کانا دجال، میں وہ دی تصویر ویکھی تو طبیعت خراب ہو گئی۔ ہاں جی جن دی شکل ویکھن نو دل نہیں کردا، جن دی تصویر اتنی بری ہے کہ یک چشمے گل او دی تصویر ویکھ کے انسان نو کہہ آ جاندی ہے، او آدمی جڑا ہے او نبوت دا اعلان کرے، نبوت دا دعویٰ کرے، حالانکہ نبوت دا دعویٰ او میرے دوستو نبی تو ہوندا ہے۔ عام انساناں دے بارے چ اللہ پاک نے 4 قسماں اٹھا کے کیا کہ پوری کائنات تو سونا میں انسان بنایا، تے سارے انساناں تو سونا کنوں بنایا؟ نبیاں نو بنایا۔ سارے انساناں نو، ساری کائنات دے وچوں انسان نو سونا بنایا، غور کرنا، سارے انساناں وچوں نبیاں نو سونا بنایا، تے 1,24,000 پیغمبراں وچوں کنوں سونا بنایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چہرے وال ویکھدیاں نے فرمانیاں نے لو نظرتا الی اسرۃ وجہہ، اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر ایک آدمی نے اپنی محبوبہ وال ویکھ کے شعر پڑھیا سی، اج میرا دل کردا ہے میں تواڈے مکھڑے وال ویکھ کے وہ شعر پڑھاں۔ فرمایا عائشہ پڑھ، کوئی بات نہیں، تو پڑھنے والی تے میں سننے والا۔ فرمایا لو نظرتا الی اسرۃ وجہہ برکت کا برق الارض المتحللی۔ فرمایا ترجمہ سننا بیگم کوٹیو کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے، ویسے تو بیگم کوٹ دا اجتماع نہیں، اے ماشاءاللہ پورے اس علاقے دا عظیم الشان جمع غفیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ ہاں جی تسی جڑا پنڈال بنایا ہے اے تو عشر عشیر بھی نہیں، دنیا باہر سڑکاں تے کھلوتی ہے، بیٹھن واسطے جگہ کوئی نہیں۔ اگر کانفرنس اتنی بڑی رکھنی سی تو جگہ بھی بڑی وسیع دا انتظام کرنا سی۔ فرمایا لو نظرتا الی اسرۃ وجہہ، حضرت عائشہ فرمانیاں نے اس آدمی نے اپنے محبوب ول ویکھ کے فرمایا اے ویکھن والیا جے تو آ کے میرے محمد دے چہرے دیاں لہراں نو ویکھ لویں، یعنی انہیں تو اپنے محبوب دے بارے کیا، حضرت عائشہ نے محمد مصطفیٰ دے بارے فرمایا۔ فرمایا اے ویکھن والیا جے تو آ کے نبی پاک دے چہرے دیاں لہراں نو ویکھ لویں، برکت کا برق الارض المتحللی، فرمایا آسمان تو چمکن والی بجلی وچوں چمک نہیں جڑی محمد دے مکھڑے دے اندر چمک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کان الشمس تجری فی وجہہ، فرمایا نبی پاک دے چہرے وال جدو اسی ویکھدے ساں انج معلوم ہوندا سی جویں چوتھے آسمان تو سورج اتر کے نبی پاک دی پیشانی وچ سیر کر رہا ہوندا ہے۔ تجری فی وجہہ، میرے دوستو اور کیا فرمانے نے مولانا؟ فرمایا روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں 14ویں سی تے کوئی کوئی تارا، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم خدا دی قسم، غور کرنا اصحابی قسم اٹھا رہے ہیں، اسی تسی دا میں بہندے اٹھ دے قسمہ چکنے ہیں نا۔ خدا دی قسم چند مدم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ وہ ایک بندہ گڈی جی بیٹھا سی تے انہوں نہ مل گئے، ٹی ٹی نے پھڑ لیا، نوجوان سی بیچارہ بچہ، انہوں پوچھا تیرا نام کی ہے تو ٹکٹ نہیں لئی؟ کہندا جی میرا نام گٹھا۔ انہوں نے کہا نام دس تیرا نام کی؟ کہندا جی میرا نام چھوٹا۔ انہوں نے کہا تینوں کہنا نام دس؟ ہو کہنا میرا نام کاکا۔ انہوں نے کہا بھی تھلے ہی ٹریا جائیں باہر نہ نکلی۔ جویں جویں نعرے لگتے ہیں تسی بھی ذرا تھلے ہی لگے جاؤ کتے آواز باہر نہ تہاڈی آ جائے۔ ہاں جی اللہ دے نام دا نعرہ جدو لگے تو میرے دوستو اس مجمع دی شان دے مطابق جواب دیو، ورنہ نہ دیو۔ جان بھی قربان ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں میں عرض کر رہا کہ پیغمبر ہوندا ہی سونا ہے، پیغمبر ہوندا ہی سونا ہے، وہ اے مضمون علیحدہ ہے۔ بے شمار ایسے لوگاں دی کہانی موجود ہے، واقعات تاریخ اسلام وچ موجود نے۔ البدایہ والنہایہ پڑھو، نور الیقین پڑھو، اتمام الوفا پڑھو اور سیرت دیاں کتاباں پڑھو، تانوں مل جائے گا۔ کوئی لوگ آئے، کوئی چند دو ٹکڑے ہوندے ویکھ کے مسلمان ہویا، کوئی نبی پاک دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہوندے ویکھ کے مسلمان ہویا، کوئی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دے تھک مبارک دی برکت دے نال حضرت جابر دی ہانڈی دیاں برکتاں ویکھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی نے جڑے آئے انہوں نے نہ چند دو ٹکڑے ہوندا ویکھیا، نہ کوئی معجزہ ویکھیا، نہ انہوں نے کوئی ہور کمال ویکھیا، نہ کوئی تقریر سنی، نہ انہوں خطاب سنیا، انہوں صرف محمد مصطفیٰ دا مکھڑا تکیا، انہوں نے سید کائنات دا
مکھڑا تکیا. اور میرے دوستو بہت بڑا عالم, بہت بڑا مناظر عبداللہ بن سلام جو نبی پاک نال مناظرہ کرنے واسطے آیا, لیکن جدو مسجد دے اندر داخل ہویا تے سید کائنات دے کول آ کے بیٹھ گیا. انج بیٹھا جی میں باپ دے سامنے بیٹا بیٹھدا ہے, جی میں پیر دے سامنے مرید بیٹھدا ہے, جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھدا ہے. گوڈے مودے مار کے بہ گیا. تو میرے دوستو اور بزرگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھیا, اشہد اللہ الہ. آیا مناظرہ کرنے, آیا لڑنے, آیا جھگڑا کرنے, آیا یہودیاں دے جلوس دے اندر آیا ہے, نعرے وجدے آ رہے نے. آج محمد الرسول اللہ نو بولن نہیں دینا. آج جناب ایسے ایسے اعتراض کیتے جان گے, محمد الرسول اللہ نو جواب نہیں آئے گا. بڑے منصوبے بنا کے آیا, بڑیاں تیاریاں کر کے آیا, بڑے دلائل لے کے آیا اور بڑے نعرے ماردا آیا. لیکن میرے دوستو جدو اللہ دے پیغمبر دے کول آیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جدو کلمہ پڑھ کے باہر نکلیا, یہودی گل پہ گئے, اوے تینوں کھوا کھوا کے ہاں پالیا, تینوں اسی کس طریقے دے نال تیری خدمت کیتی ہے, آج ساڈی تو بےزتی کرا دیتی ہے, ساڈی کنڈ لوا دیتی ہے, کی ہو گیا تینوں؟ کہنے لگا اذا نظرت الی وجہ رسول اللہ. سونے دے پانی نہ لکھنے والے الفاظ, کستوری دی سیاہی نہ نوٹ کرنے والے الفاظ اپنے دلاں تے لکھ لو. ایک یہودیاں دے عالم دے الفاظ, اذا نظرت الی وجہ رسول اللہ وتاملت فیہ فعلمت انہ وجہ لیس بوجہ کذاب. فرمایا لوگو اے میرے ساتھیوں, میں مجبور ہو گیا, میں بڑے منصوبے لے کے گیا سا, یہ دے کوئی شک نہیں, پر جدو میں محمد الرسول اللہ دا مکھڑا تکیا, جیڑا پھر تکیا, جن ایک واری تکیا مڑ کے اٹھ سکیا. اذا نظرت الی وجہ رسول اللہ, جدو میں نبی پاک دا چہرہ دیکھیا تے مینوں یقین ہو گیا انہ وجہ لیس بوجہ کذاب, کہ محمد مصطفیٰ دا چہرہ ایہو جان نور والا چہرہ ہے, ایسا روشن چہرہ ہے, ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے, ایسا پیارا مکھڑا ہے. مینوں یقین ہو گیا کہ جھوٹیاں دا چہرہ ایہو جا ہو سکدا. جھوٹیاں دا چہرہ ویکھنا ہے تے غلام احمد قادیانی نو ویکھ لو. میرے دوستو اللہ دی قسم جندے چہرے تے لعنت پئی ہوئی ہوے, یا چشمے گل ہوے, پاگل ہوے, مجنون ہوے, جھوٹا ہوے پرلے درجے دا, او ہو سکدا ہے کہ جیڑا نبی پاک دی نبوت دے تے ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالنے والا ہے, جیڑا سچ مچ دا نبی ہے, او دا چہرہ ویکھ کے خدا یاد آ جاندا ہے. اس واسطے دوستو اور بزرگو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو, یا ایھا الناس, یہ ہوئی آیت پڑھ رہے ہیں نا, یا ایھا الناس, اے لوگو, بات سمجھنا, پوری دنیا نو مخاطب کیتا, اے لوگو انی رسول اللہ علیکم, میں تواڈے ساریاں وال رب دا رسول بن کے آیا ہاں. پھر ایتھے بس نہیں, رسول اللہ علیکم جمیعا, جی الناس الف لام, پھر ناس, پھر لکم قوم دی ضمیر, پھر اس تو بعد اخیر تے پھر فرمایا جمیعا. بار بار اللہ پاک نے پوری دنیا نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو میں پوری کائنات دا پیغمبر ہاں. کیا مطلب, ہن میرے ہوندیاں ہویاں کسے نبی دی لوڑ, انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اگے کی فرمایا جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. ہوں تسی غور فرماؤ کہ گل تو نبی پاک دی نبوت ہی ہو رہی ہے, تے نال ہی اللہ پاک نے فرمایا لہ ملک السماوات والارض. اللہ یہ سمجھانا چاہتے نے کہ ملک السماوات والارض, جویں اللہ آسمانہ دا مالک ہے, زمینہ دا مالک ہے, ایویں جتھے جتھے اللہ پاک دی ربوبیت ہے اوتھے اوتھے محمد دی نبوت ہے. فرمایا ملک السماوات والارض, فرمایا کہ 7 آسمانہ دے اندر اللہ پاک دی
میرے دوستوں تے بزرگوں حکومت ہے، ملکیت ہے. اگے پھر فرمایا لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا. جی میں اللہ تبارک و تعالی دے ہوندے ہویا کسے معبود دی ضرورت نہیں، محمد مصطفیٰ دے ہوندے ہویا کسے نبی دی لوڑ نہیں. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث مولانا عبدالعزیز راشد صاحب. جویں اللہ تبارک و تعالی دے ہوندے ہویا کسے رب دی لوڑ، بولو گج کے اللہ دے ہوندے ہویا کسے رب دی لوڑ. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں دے لائق کو اللہ ہے رب العالمین جڑا سارے جہاناں دا. عالمین جیڑا لفظ اللہ پاک نے اپنی ذات واسطے بولیا، وہی لفظ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ واسطے بولیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا میں اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. اللہ نے اپنے واسطے بھی لفظ عالمین اور محمد مصطفیٰ واسطے بھی لفظ عالمین، بلکہ قرآن واسطے بھی اللہ پاک نے فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین. بلکہ اللہ پاک نے بیت اللہ واسطے یہ لفظ استعمال کیتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ مطلب یہ ہویا اللہ پاک دی ربوبیت بھی عالمگیر، محمد مصطفیٰ دی نبوت بھی عالمگیر، اللہ دا قرآن بھی عالمگیر، بیت اللہ دی مرکزیت بھی عالمگیر. اللہ دے ہوندے ہوئے کسے رب دی لوڑ نہیں، یہ اور بیت اللہ دے ہوندے ہوئے کسے قبلے دی لوڑ نہیں، قرآن دے ہوندے ہوئے کسے دستور دی لوڑ نہیں، اور محمد الرسول اللہ گج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے ہیں کسے نبی دی لوڑ نہیں. اللہ دے پیارے پیغمبر خاتم الانبیاء نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چو اعلان کیتا. فرمایا ایھا الناس لا نبی بعدی، ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم. ایک اور مقام تے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. ایک اور مقام تے فرمایا کہ ثلاثون کذابون دجالون کان فرما انہم یزعم انہم نبی اللہ وانا خاتم النبیین. ان تمام احادیث دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نو میرے دوستوں اور بزرگوں سید کائنات آقا انعامدار نے قرآن پاک دیوں نہ آیات دی تشریح کر دیا ہویا اعلان فرما دیتا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آخری نبی نے، اور سید کائنات تو بعد کسی نبی دی کوئی گنجائش جیڑا اعلان کردہ واجب القتل ہے او نبی پاک دا گستاخ ہے. جویں کہ خاکے شائع کرنے والے اور اللہ دے پیارے پیغمبر دی حرمت دے اتے ڈاکہ ڈالنے والے اے محمد الرسول اللہ دے گستاخ نے. اسی ہی طریقے نال نبوت دا دعویٰ کرنے والا وہ بھی نبوت دا دشمن ہے اور انہیں بھی حرمت رسول دے اتے ڈاکہ ڈالے ہے. اور جڑا بھی محمد مصطفیٰ آمد مجتبی دی ناموس دے اتے حملہ کرے گا، حرمت رسول دے اتے حملہ کرے گا، وہ واجب القتل ہے اور انہوں زندہ رہن دا کوئی حق حاصل
ایسے واسطے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بار بار اعلان کر چکی ہے، اور مرکزی جمعیت دے امیر علامہ پروفیسر ساجد میر اور مولانا عبدالعزیز صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور تمام علماء کرام حضرت الامیر دی سربراہی دی اندر اس بات دا اعلان کر چکے نے کہ اسی اس وقت تک حرمت رسول دی تحریک جاری رکھاں گے جب تک انہاں لوکاں نوں سزائے موت نہیں دتی جاندی جڑے کہ محمد مصطفیٰ آمد مجتبی دی توہین کرنے والے نے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اللہ دے فضل و کرم نال کریا کریا وسطی وسطی شہر شہر جلوس بھی نکالے، جلسے بھی کیتے، اجتماعات بھی کیتے، اور ایک او کم کیتا جڑا کسے جماعت نے نہیں کیتا، آل پاکستان حرمت رسول کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 13-14 اپریل نو انشاءاللہ العزیز سیالکوٹ دے اندر حرمت رسول کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس دے اندر بھی اے ہوئی موضوع ہوئے گا، اے ہوئی احتجاج ہوئے گا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ساڈی حکومت جڑی ہے او عقل دے ناخن نہیں لیندی، اور جب تک انہاں لوکاں نو جنہاں نے نبی پاک دی حرمت دی اے توہین کیتی، خاکے شایع کیتے نے نازیبا، جب تک انہوں نے گرفتار نہ کیتا گیا، سزائے موت نہ دیتی گئی، یا پھر ساڈے پاکستان نے انہوں دے سفیراں نو واپس نہ بھیجیا، اپنے سفیراں نو واپس نہ بلایا، اور انہوں دے نال پوری طرح بائیکاٹ کرن دا اعلان نہ کیتا، اے تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تبارک میرے دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ دارالہدا جڑا کہ بہترین ریکارڈنگ دا مرکز ہے تواڈے لاہور دے اندر، اللہ دے فضل و کرم نال میریاں بھی تمام تقریراں، بڑا انہاں دا جذبہ ہے، فیصلہ آباد بھیج کے اپنے آدمی تے تمام میرے بھی تقریراں اور دیگر علماء دیاں بھی تقاریر نو ماشاءاللہ جمع کر دینے، اور سی ڈیز اور تمام ریکارڈ ماشاءاللہ انہاں کول موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو دن دگنا رات چوگنی مسلک دی کتاب و سنت دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔